کوشش کرو درود پڑھو مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر تجید ہو عونا لکا فی النواہب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے آمین ضرور کہنا بیٹا اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے قاسم پرکرلا تاریخی سالانہ عزاداری تمام احباب اور بانیان کے اسماء گرامی میں نہیں جانتا مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے دام درم سخنے جس کا جتنا بھی حصہ ہے میری شہزادی اس پہ اتنا کرم فرمائے عزیز محترم جناب صفدر صاحب اور وہ سارے احباب جن کا بڑا دل تھا کہ میں آپ کو سلام کروں مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے جناب بٹ صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جتنے احباب میرے رابطے میں رہے شاہ جی سمیت مالکن سب کی حاضریاں قبول فرمائے مشاعرہ ورقہ سے ایک ماتمی ریاض کے لیے دعا کا حکم ہے مالک اسے وارث عطا فرمائے میرے اللہ اشفاق حیدر کی جھولی آباد فرمائے ڈاکٹر سجاد کو وارث عطا فرمائے فریال شاہ کی جھولی آباد فرمائے کائنات کے ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے ہر عزادار کو ہر بیماری سے نجات دے شیخ و قرآ شان حسین سے لے کے مشاعرہ ورقہ تک گجرانوالہ تک بیگ پور تک کہاں کہاں کا عزادار دکھائی دے رہا ہے اشل کے لیے بھی دعا ہے مولا قبول فرمائے کائنات کی مالکن سب کی حاضریاں قبول فرمائے با اکبر سے لے کے با گڈو تک جس کی جو دعا میری ذمہ ہے یہ وہی چہرے ہیں جن کی نوکری میں میری زندگی گزر گئی ہاتھ اونچے کرو گے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں بادشاہ جی بار بار مجھے ایک دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا قبول فرمائے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے مرشدوں سے لے کے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں جو بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا سلطان ہے عباس جس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حسین تھا آنکھیں بند کی تو سامنے ہاتھ کھولیا کر بولیا کر دیکھ رہے حسین تھوڑا کیوں ووٹ ایک چھٹو مہربانی کرو تھوڑا دیوار چھٹی میرا پتر تھوڑا جا کے ہوئی غازی استہ دینے غازی استہ دینے جی ہو گئی میری نوکری مولا استہ دینے مولا استہ دینے کہ نوکریاں قبول ہو من جی کیا کہنے آؤ جی دعا کرے آجے دعا کر چھڑے آجے صدقے جاؤں آپ اکبر غازی استہ دینے اخیر نہیں گڈو یار ایڈا اوکھا جملہ میں جان بوجھ کے پڑھیا ہے حسین استہ دینی تیری صدات دی قسم جان کے میں اوکھا جملہ پڑھیا ہے میں فیصلہ کرا میں نظم پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی تے سلام ہے نا پتران انہاں میری توقع تو وڈی قیمت دیتی اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا ناظر ہے عباس شاباش شاباش
سے گروا جی میں پہ غازی اس طرح نہیں باقر کوئی غم نہ دیکھو سدا سکھی رہو جی بیٹا جی زندگی آپ کی نظامت میں گزر گئی سلامت رہو حیدری سلام ہے جی او آخری ہاتھ کا شکریہ اکیلا ناظر ہے عباس جس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حسین جس نے آنکھیں بند کی تو سامنے حسین پتہ نہیں کس کس بندے نے سنیا تو ایڈی ساری زندگی دے وچ تے پھر انہاں بندیاں میں سنیا میں نے شاعری بھی اشرے پڑھے نے میں شیخو پورے بھی اشرے پڑھے نے میرے واسطے بندہ نواں کونی تے جملہ بابا جی نواں آکھن لگا کم از کم 20-25 سال تو ساں تواتر نال میں سنیا ہے جنہیں بندیاں اتنا سارا شوکت سنیا انہاں واسطے جملہ نواں آکھن لگا لگتا یہی ہے کہ جب عباس سدرہ سے 26 ہجری 4 شعبان کو آ رہے تھے اس وقت بطول نے بلا کے کہا تھا بچے میرے بچے کو نگاہ میں رکھنا معاف کرے گا وہ بندہ جسے میری اردو سمجھ نہیں آئی اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا ہی رہے یہ معیار قائم رہے اللہ اکبر جی آ جاؤ بیٹا آ جاؤ بیٹا آ جاؤ موسٹ ویلکم آ جاؤ درود پڑھ دو مل کے بلندہ آواز جلدی کیوں آ گیا اچھا ٹھیک پکھے تلے مانا میں چلا گیا ٹھیک ہے چلو عزیز محترم جناب عمران عباس ایک معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا عالی مرتبت سرکار علامہ محمد عباس امی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے فرزند ہر اعتبار سے میرے لیے محترم ہے لیکن ایک رشتہ ایسا ہے بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ قبلہ قمی صاحب نے اور میں نے سیغہ قوت پڑھا ہوا تھا اس رشتے کی نسبت سے بھی مجھے عمران بہت پیارا ہے آگے ہیں پہ چلو مولا وسطہ رکھنے غازی وسطہ رکھنے عباس سدرہ سے چلے تو لگتا ایسے ہے یہ ممکنات کی مالکن نے غازی سے کہا ہوگا بچے میرے بچے کو اپنی نگاہ میں رکھنا بولیا کر اسی چنگی اردو والے بندے کدھے جائیے نہیں بولو گے تو کیسے کتنے جائیے بچے میرے بچے کو نگاہ میں رکھنا 3 شعبان ظہور ہے حسین کا اور 4 شعبان کو تشریف آوری ہے عباس کی چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے ہی جلتا ہے آئے ہائے ہائے جی ریا جھولی آباد ہوئے جی پتر جی وہ غازی استانے نے تھینک یو بیٹا جی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے یہی قیمت ہے شوکت رضا شوکت کی سب دروازے پورے ہو گئے بے راضی رہی غازی استانے نہیں حکم تیرا پورا ہو گیا وعدہ تیرا کیتا بابا جی حسین استانے نے پتر جی میں توڑے اللہ اکبر ہاں چاند اعجاز سورج کے بھائی جان پیچھے ہی چلتا ہے آؤ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بچہ ہے حسین جسے محمد نے اتنا عرصہ لعاب پلایا ہے جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے دکھی کیتا اس بندے جن سمجھ آئی تو ساتھ نہیں کھولیا اس گرمی جے سیرنج کیتا اس ظلم کیتا میرے نا شاباش سلامی نے جی شالہ ہاتھ اونچے رم نے صدقے بھائی جات غازی استانے سلام ہے آپ کو آپ کی داد کے لیے تو میں کھڑا ہوں کہ جملہ مشکل تھا آپ نہ بولیں تو پھر مجھے کیا فائدہ ہے مشکل پڑھنے کا پھر میں آسان پڑھ دیتا ہوں اللہ اکبر جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے کتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے حولین کاملین شاباش 2 پورے سال حسین کو محمد نے شیر بطول پہ نہیں لعاب رسول پہ پالا یہ کوئی ضروری نہیں کہ قاسم پور کھرلا میں ہر بندہ اس جملے پہ بولے یہ ضروری ہے کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا میرا عالم بیٹا ضرور بولے ہاں
خدا کی قسم ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارا پنڈال بولے آؤ۔ شیر وہ پہلی غذا ہے جس سے بچے کا خون بنتا ہے، اور حسین کے خون کو کربلا کی خاک میں مل کے پوری دنیا میں تقسیم ہونا تھا۔ غیرت الہیہ کو بطول کے دودھ کا پردہ بھی پیارا تھا۔ آپ جیو میرا بیٹا، آپ جیو میرا بچہ، جی ہاں باکر میرے خیال اوکھی ہوگی مجلس۔ ہائے گری بابا جی حکم ملے ہوئے مولا عباس پڑھ، تو آپ بھی آنکھیں پہ پانی آندے نے مولا عباس پڑھے۔ بند کر یار وید شاہ، مزہ خراب نہ کر، میں آپ ہی تین دے دیاں گا کون پہ۔ غیرت الہیہ کو لنک رہ لیں شامی سن لیں یار۔ غیرت الہیہ کو بطول کے دودھ کا پردہ اتنا پیارا تھا، حسین کو شیر بطول پہ نہیں لعاب رسول پہ پالا ہے۔ اچھا میرا بچہ تو میری مدد کرے تو میں ایک جملہ کہوں، جب لعاب رسول پہ پالا ہے پھر ہوتا کیا تھا؟ قرآن نازل ہوتا تھا قرآن کے دل پہ۔ تھوڑا جہاں کوشش سے کر ایک باری کوشش سے کر۔ جی بابا جی، جی پتر جی من توڑے سلام ہے مرشدو غازی استعمال ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ کا شکریہ۔ قرآن نازل ہوتا تھا قرآن کے دل پہ، بلا تشبیہ یہاں نازل ہوا ہے قرآن، پھر قرآن کے بدل میں چلنا شروع کرتا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ اور خط نہیں میں پڑھتا پیا، گزارا کری ہیں؟ آؤ جی آؤ، بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، تشریف لے آؤ، مولا استعان دے رہے۔ قرآن نازل ہوتا تھا، آئیں جی آئیں، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، تشریف لے آئیں۔ قرآن نازل ہوتا تھا قرآن کے دل پہ، ایک وقت میں دو قرآن اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک بولتا قرآن ایک نہ بولتا قرآن، چپ قرآن بولتے قرآن کے دل پہ، صامت قرآن ناتے قرآن کے دل پہ، پھر قرآن کے بدن میں چلنا شروع کرتا تھا، چلتے 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 یہاں تک آتا تھا۔ یہ ہے نزول قرآن کی جگہ، یہ ہے ظہور قرآن کی جگہ، یہاں نازل ہوتا تھا، یہاں سے ظاہر ہوتا تھا۔ جب قرآن کے بدن میں سفر کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا، غازی دا واسطہ تین ولید پترا دا واسطہ میں نے ویکھی، جب قرآن یہاں تھا محمد اپنے منہ میں موجود پانی کو قرآن کی آیتوں میں مکس کر کے پھر حسین کو اٹھاتے، حسین کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتا۔ آپ کو عزت دے، تھینک یو بیٹا، جیو میرے بچوں، یہی میرا کل ہے، یہی میرا مستقبل ہے، یہ بچے جیئیں۔ ہاں بیٹا، میرا میسج کنوے کرنا ہے، مجلس یہاں رہنا جائے، مجلس باہر لے جانی ہے، اسکول لے جاؤ، کالج لے جاؤ، یونیورسٹی لے جاؤ، گراؤنڈ پہ لے جاؤ، کھیلتے کھیلتے دوستوں کو حسین سناؤ، کالج میں پھرتے پھرتے دوستوں کو حسین سناؤ، یونیورسٹی آتے جاتے دوستوں کو حسین سناؤ، 2-4 بار سنانے کی دیر ہے، حسین سچ ہے، حسین اندر چلا جاتا ہے۔ شاباش، لڑائی نہیں کرو، جھگڑو نہیں، حسین کا واسطہ، آپس میں لڑ کے الجھ کے ہم پہلے اپنا بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ قرآن کا واسطہ، یہ ممبر ہے، اسے لڑائی کا ذریعہ نہ بناؤ، غازی کا واسطہ، الجھو نہیں، الجھنے ختم کرو، یہ ذاتیات سے بالا تر جگہ ہے، غازی کا واسطہ، اسے ذاتیات سے بالا تر بناؤ، آؤ سر اٹھاؤ۔ قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتا تھا، قرآن کو قرآن پلا دیتا تھا۔ میں پہلے سوری کر رہا ہوں اس بندے سے جو مشکل بات نہیں سنتا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں جس محبت چاہت سے آپ نے مجھے بلائی، جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک بندہ بولے پورے نوشہرہ کے اس مجمع میں، پورے شیخ پورے کے اس مجمع میں، پورے قاسم پور کھرلا کے اس مجمع میں، بیٹا ایک بندہ بولے میں تب بھی آتی ہوں 26 ہجری 4 شعبان۔ ایک عجیب منظر تھا جب عباس کو اٹھا کے حسین چھپ گیا، پتہ نہیں کتنی دیر حسین
عباس کے منہ پہ جھکا رہا. علی کی بیٹی نے پوچھ لیا حسین اتنی دیر؟ گھٹی دینے میں تو آدھا منٹ لگتا ہے. علی کے لال نے کہا مجبوری تھی. 2 سال میں نانا نے جتنا قرآن پلایا تھا میں نے ایک گھٹی میں ڈالا. شاباش شاباش شاباش. اللہ کرے ہاتھ اچھے رانے یہ چہرہ سلامتی رہے اداداریاں نصیب ہوں. غازی استان دینی غازی استان دینی جڑا نوکر غازی دا وہ بولے حیدری. تسی جیو اللہ اکبر. 2 سال میں جتنا نانا نے پلایا تھا. بہت شکریہ بیٹا جی. جگ جگ جیو. بڑی مہربانی تیری. میری ایک پریشانی مکائی ہوں. میں بڑھتا بھی پیا سن سوچتا بھی سن میں اس پنڈ چ نعرے دا رواج کو نہیں بڑا کم کیتا ہی. بڑی مہربانی. اللہ ڈال کے علی سونا سونا کر کے حیدری غازی دینی. یہ ہاتھ اونچا رہے یہ معیار قائم رہے. جتنا نانا نے 2 سال میں پلایا تھا. 2 معتبر لوگ میرے پیچھے بیٹھ گئے. وہ بار بار مجھے پلٹنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کی ہاتھ. تھوڑا جہاں کے پیچھے نہ ہوں دے کر لو. تو سیدھے ہو جاؤ تو سیدھے ہو جاؤ. ہاں ٹھیک. محنت میری ویکھی نے آخر مولویوں نے نکھیڑے نا. میں اوکے سوکے کر کے جملے رہو وستے رہو. علی کے بیٹے حسین نے 2 سال لعاب رسول پیا ہے. اس سے پہلے ایک شہزادہ گزرا ہے جس نے 3 دن لعاب رسول پیا. 16 رجب کو نبی اور علی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے کعبے کے عین سینٹر میں. باقی ایک زمانہ ہوں سی تو اسی تختی لکھتے سن. اصل تو لکھیاں نے یہاں پتروں کے حصے آئیے ہی نہیں. پوائنٹر آ گئے پتہ نہیں کہڑی کہڑی بلا آ گئی ہے. اسی تختی لکھتے سن قلم نال تا ہی ساری لکھائی اج بھی پورے جہان تو بہتر ہے الحمدللہ. ایڈی ایڈیاں کاپیاں میں لکھ ماریاں نے. لکھائی بہتر ہے تو لکھیاں نے نا. جدو تختی لکھتے سن اس دور ٹاٹ تے بیٹھ کے پڑھتے سن. استاد ہمیں نی می کو ان لفظوں کا استعمال سمجھاتا تھا. ایک ایسا لفظ بول دوں 16 رجب کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا. صدقے جاواں شالا ہاتھ اونچے ران اے زبانہ سلامت ران. کس جنت میں لے آئے ہو یار سردر مجھے جی. مولا عیسیٰ نے بھی پتروں کے شہروں میں جی یہ چہرے سلامت ران یار. حق مل گیا غازی دی قسم. کعبے نے کعبے میں کروڑ واری جگ جگ جی. وہ کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا. نبی علی کو لے کے گھر پہنچ گئے. سفر ایک جملے دا. جڑے دن میرا موڈ آیا میں اس جملے تے کم از کم 5 منٹ پڑھ سکنا. میں سب تو نکا ذاکر ہوں امام حسین دا. نبی علی کو لے کے گھر آ گئے. تاریخ انسانیت کا پہلا لاڈلا ہے علی جو اللہ کے گھر سے چلا محمد کے گھر آ گیا. ہائے 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 ہائے. شاباش شاباش. سلام ہی نے میرے اور اس طرح میں بیٹا جانی مجھے دیکھنا ہے پلیز. آپ کی زیارت کے لیے بڑا سفر کرنا پڑا ہے مجھے. آپ کو حکم ملا تو میں حاضر ہوا ہوں نا. بس لمحے مجھے دیکھنا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ 2 شخصیتیں ممبر پہ موجود ہیں لیکن میں نے بھی اتنا لمبا سفر کیا ہے صرف آپ کی زیارت کے لیے. جی انج نہیں کر. ادھر بھی بولی جانا ہے میرے نال بھی بولی جانا نا. میں چنگا بھلا ذاکر ہوں. میں تیرے جمن تو پہلے تھا ذاکر. محسوس نہ کری. حیدری صدقے جہاں تیرے. غازی اس طرح دینے حسین اس طرح دینے. اللہ کے گھر سے چلا محمد کے گھر آ گیا. بیت جلی سے چلا
دار نبی میں آ گیا، بیت جلی سے چلا، شاباش، دار نبی میں آ گیا۔ نبی نے علی کو یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں سلایا، نبی نے علی کو یقین سے بنائے ہوئے جھولے میں سلایا۔ ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، خیر تو منوے خیر اس بچے دی، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، کہہ رہے یا علی وانت منی وانا من کا عین و عینی، قلب کا قلبی، وجہ کا وجہی، راسو کا راسی، عدو کا عدوئی، محب کا محبی، لحم کا لحمی، دم کا دمی۔ علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا سر میرا سر، میرا سر تیرا سر، تیرا چہرہ میرا چہرہ، میرا چہرہ تیرا چہرہ، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، انت منی انا من کا، تو میں تو میں تو فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوئے، اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ صدقے 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 صدقے، کروڑ واری شکریہ، خیر راضی بیٹھے ہو؟ خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، زمین میری، سلام ہے سر، زمین میری، پلاٹ میرا، مزدور میرے، مستری میرے، مزدوروں کو مزدوری میں امامت میں نے، جڑے نہیں پڑھے انہاں کو معذرت کروں گا، مزدوروں کو مزدوری میں امامت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، علی کے بغیر میرا گزارا نہیں، تیرا چارہ نہیں۔ پہلی لوری اپنی طرف سے دی ہے، دوسری میری طرف سے دے، ڈوری ہلا اور کہہ دے یا علی تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا کان اذن اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تو سارا ولی۔ ہاں یہ دوسرا لمحہ ہے، پہلا لمحہ کعبے کا سنٹر جب نبی نے علی کو لعاب پلایا، دوسرا لمحہ پہلی لوری جب نبی نے علی کو لعاب پلایا، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا، تسلی۔ تیسرا لمحہ جب خدیجہ علی کو انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی، یہ بہت بڑی پرابلم ہے میرے ساتھ عمران جی، آپ کو بھی اس کا سامنا ہوگا۔ نمی گل جدوں کی ہے بندیاں باہر جا کے اگے تو نہیں سنیا، انجے نہیں مجھے اگے سننا ہی سننا ہے، میں غریب نو کیوں سدی میں تو پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، قاسم پور کھرلا سے لے کے شان حسین تک، جہاں تیری طبیعت بنے، نوشہرہ فرقہ سے لے کے گجرانوالہ تک، جہاں تیرے پاس ٹائم ہو تو ٹائم بنا، میں کتاب نہ لے آؤں، ممبر پہ تجھے حوالہ نہ دوں، مجھے باقی زندگی نہیں سننا۔ اللہ کی اس کائنات میں اتنی عزت دار ہے خدیجہ، جو علی کی انگلیاں پکڑ کے علی کو چلنا سکھاتی تھی، اور لوڑی میں کہتی تھی یا سحری و یا مولائی، او میرے مولا آجا، میرے داماد شاباش شاباش، اور غازی استانے میں اور کس جنت میں لے آیا ہو یار مجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر، سر چاہیے علی مولا یہ گڈو بادشاہ سلام ہے یار، اس نعرے میں سلام ہے۔ بابا جی ہاتھ چاہیا جے تو پھر پورے نوشہرے دی ذات کٹھی کر کے میں لے دیو، جتنے نوشہرے والے بیٹھے نے انہیں جو کوئی چپ نہ ہوئے، پتہ نہیں کس معیار کی عالمہ ہے خدیجہ، بطول ابھی زمین پہ اتری نہیں اور وہ علی کو داماد کہہ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش، ہزاراں سازی میں ہوا کر جی، اللہ کرے معیار قائم رہے علی علیہ دا پتر جی مانو والے غازی استعمال پتروں کی خیر ہوگی۔ آخری ماتمی بولے ہائے
میں پتر تھوڑا میری مجال ہے، میں پتر ہوں بابا جی، میں نوکر ہوں تھوڑا میری مجال ہے، تھوڑے تو سن کے تمہیں سنا دئیدا ہے مولا تمہیں اس طرح دن میری مجال ہے، میں تے آل رسول دا چھوٹا جہاں نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ بطول ابھی زمین پہ آئی نہیں اور ختیجہ داماد کہہ کے بلا رہی ہے، یہ وہ جوڑے ہیں جو عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اور جڑے اردو بولنے دے یار ہاتھ جاؤ پچھلے بولو میرے نال حیدری حیدر، سارے بولو سارے حیدری۔ صدقے جاواں صدقے جاواں جی، تھینک یو۔ یہ وہ جوڑے ہیں، اللہ اکبر، جو عرشوں پہ بنتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کدھر سے کدھر نکل گیا۔ 3 بار لعاب رسالت پیا ہے علی نے، کو پیچھے سے ہاتھ اٹھانے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے معتبر۔ 3 بار جس عالم نے محمد کا لعاب پیا ہے نا، میں نے ویکھی غازی دا واسطے ہی میرے قتل تو بڑا ظلم کرے گا وہ بندہ جڑا سمجھ کے نہ بولیا۔ میں 35 منٹ دے نیڑے نیڑے گل کر گیا، میری گل ضائع ہو جائے گی جی بندے چپ کر گئے۔ جس عالم نے 3 دفعہ محمد کا لعاب پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی، جس نے 2 سال پیا ہے۔ شاباش شاباش میرا بچہ، اچھا جیو جی جی، غازی سمجھنی سارا ہاتھ اچھے رون، اللہ کرے میں یار یہ دے اندر علیو ہاتھ آوے حیدری۔ جس عالم نے میرے محترم بزرگ 3 دن لعاب رسالت پیا ہے، بچے مجھے دیکھتا، میرا لال آپس میں نہیں بول، مجھے دیکھ پلیز، تیری خاطر کہیں جی تو ٹھیک ہے پر میری گال سننا۔ جس عالم نے 3 دن لعاب رسالت پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ پتہ نہیں کس نالائق نے یہ ترجمہ کیا کہ علی نے کہا اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ صرفی ناوی طور پہ مجھ سے مضبوط بچہ ممبر پہ موجود ہے۔ چلو آؤ شرناف کی کتابیں رکھتے ہیں، المنجد رکھتے ہیں، لغات القرآن رکھتے ہیں، لغات العرب رکھتے ہیں، جتنے لغت قاموس رکھتے ہیں، جتنے لغت مارکیٹ میں ہیں، کچھ 36-37 کے قریب لغت میرے پاس بھی ہیں، وہ سارے رکھ کے ترجمہ کرو۔ سلونی سلونی، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ علی جیسے عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ ایک جملہ بغیر کسی وجہ کے 2 بار کہہ دے۔ مگر میں نہیں بول رہا، عمران نہیں بول رہا، شوکت رضا نہیں بول رہا، منتظر نہیں بول رہا، علی بول رہا ہے۔ علی ایک ہی بار کہتے سلونی، پوچھو، بات پوری تھی۔ صفدر علی 2 بار کہہ رہے ہیں سلونی سلونی۔ پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں۔ جانتا تھا فقیروں اور جاہلوں میں کھڑا ہوا ہوں، اس لیے 2 بار کہا سلونی سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش غازی استانینی، مہربانی کر میرے سنی کر، ڈرائیوری تے تین روک بیٹھا میں، جاج پا اپنے آپ میں میرے سنن دی۔ سلونی سلونی، جو چاہو مانگو، مجھے دیکھ، جو چاہو پوچھو، اما شئتم، جو تم چاہو۔ پتہ نہیں کس نالائق نے ترجمہ کیا اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ نا، علی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر دور میں ہم میں رہے۔ غازی استانین، مجھے یہی ولایت آتی ہے، گالم گلوچ نہیں آتی مجھے، میں اسی معیار پہ پڑھتا ہوں، میں یہی پڑھ سکتا ہوں۔ تفقدو فعل بفعل، نون وقایا، یہ متکلم، اس سے پہلے کہ تم کھو بیٹھو مجھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں
میں تم میں نہ رہوں. ہاں بھائی فاضل صاحب قبلہ جیسی عالم شخصیت کے پاس پڑھتا رہے تو مجھے بتا، بازار میں چینی کا فقدان ہو گیا، کیا مطلب؟ چینی مر گئی. بازار میں آٹے کا فقدان ہو گیا، کیا مطلب؟ گندم مر گئی؟ نہ، مر نہیں گئی، ہماری رسائی نہ رہی. سٹور میں کہیں پڑی ہوئی ہے چینی، ہماری چینی تک رسائی نہیں. علی کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تو تم میں رہوں، تم مجھ تک نہ آ سکو. ہائے 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 ہائے. کروڑ شکریہ پتروں کے شہروں میں غازی سونے نے. اس سے پہلے کہ میں تو تم میں رہوں، تم مجھ تک نہ آ سکو. جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو. جس نے 3 دن لعاب رسول 3 وقتوں میں پیا وہ علی. میں پڑھ گیا. جس نے پورا قرآن 3 دنوں میں پیا وہ علی. جس نے رسول کے منہ سے قرآن 3 ٹائموں میں 3 وقتوں میں پیا وہ علی. جس نے رسول کے منہ سے قرآن 2 سال میں پیا وہ حسین. جس نے حسین کے منہ سے قرآن 1 جس میں پیا وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے جی، آئیے آئیے، بسم اللہ، تشریف لے آئیے. درود پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز. بسم اللہ. آ جائیے، ایک بار پھر مہربانی کرو درود پڑھو. بسم اللہ. چلو اسے شکشکیہ کر لو. زندگی نے پھر کبھی وفا کی، تمہارے علاقے میں آئے تو یاد کروانا. جہاں سے چھوڑ رہے ہیں، جہاں سے چھیڑیں گے. پہلے عمران موجود ہے، عزیزان موجود ہیں، اوپر سے جناب امیر جعفری صاحب. امیر کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ غریب جائے. جان کے جانا بھی نہیں جاؤں نہیں میں بالکل. ہاں میں تین شعر سناؤں گا. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے. بول پھر میرے نال، بول پھر میرے نال. دیرو کی غریب نو دے پھر جڑے نوکر غازی دے بولو میرے نال. کی بابا جی جی پتروں دے شہروں میں. اللہ اکبر. بول میرے نال. آگہی کی دسترس سے ماورا. بسم اللہ کرا. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، رس کہتے ہیں رسائی کو. جہاں تک ہاتھ پہنچ جائے اسے کہتے ہیں دسترس. آگہی اس کا نام ہے، سینس کا، دماغ کا، عقل کا. یہ ایک الٹا پیالہ ہے اندر. یہ جو آپ کا سر ہے نا، اس کے اندر ایک الٹا پیالہ ہے، اسے دماغ بولتے ہیں. 40 برس ہو گئے پڑھ پڑھ کے چشمے لگ گئے مجھے. کتابیں پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا. میرا ادراک حسین کی قسم تھک گیا. بالکل نہیں پتہ لگا کہ علی کیا ہے. یہاں ایک الٹا پیالہ ہے، اس کے اندر اسے دماغ کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اسے دل کہتے ہیں. یہ بیچ میں 2 بالشت کا فاصلہ ہے. یہاں دماغ ہے، یہاں دل ہے. یہ 2 بالشت کا فاصلہ ہے. مرضی علی کی، یہاں آتا نہیں، یہاں سے جاتا نہیں. جی 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 یہ جنت میں رہنے والے ہیں نا. ہاں عزادار ماؤں کے بیٹے، عزادار ماؤں کے بچے. چنگیاں ماؤں دے پتر بولو حیدری. راضی ہو؟ راضی رہا جے قیامت تک، راضی رہا جے. بڑا راضی ہوں. مرضی علی کی، یہاں آتا نہیں. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں نوکر ہوں بابا. یہاں آتا نہیں، یہاں سے جاتا نہیں. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے. امیر سے نہیں پوچھنا عباس کیا ہے، وہ جتنا امیر بھی ہے اسے نہیں پتا. شوکت سے بھی نہیں پوچھنا، جتنی شان و شوکت بھی ہے مجھے بھی نہیں پتا. باقی عزیزانوں بزرگان سے بھی مت پوچھیے گا. اللہ کے جہان میں ایک ہستی ہے
اسے پتہ ہے کہ عباس کیا ہے. آپ کو معافی نہیں ملے گی اگر آپ اس حصے میں نہ بولے. جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ شعر سن لیتے ہیں انہیں معافی نہیں، باقیوں کی مرضی. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس. صرف حسین کی ماں کو بتائے غازی کیا ہے. جناب علی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. جی با اکبر شالہ ہاتھ اونچے ہی رہے. جی پتران دے شاہ رومن. آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے. بس دل 6-7 منٹ اور توڑے لینے عمران جی تے یا علی مدد جیندے رہو، راضی رویا جی. بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے. قرآن 100 صفدر تیرا پورا کاسے پر کھرلا من معاشر تک دا دے وے، میرے بیت دی قیمت ہی نہیں. رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر کب، جب علی نے یہ کہا مشکل کشا. ہائے 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 صدقے 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 انہاں ہتھاں دا قربان جاواں. جی غازی استانے جیو جگ جگ جیو مل کے میرے ساتھ. دمست کلندر، دمست کلندر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، جبریل کے پر پہ، جنت کے در پہ، بھٹکو تو سہارا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مولا کمبر، آقا بوزر، تو قبر سے باہر جو کیا لے تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری. جیو جیو. بہت شکریہ. حیدری. رشک آیا جیو تسی جیو. جیو. رشک آیا جھولیاں آباد ہونے وارث عطا ہونے. رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر، جب علی نے یہ کہا، جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے. حیدرآباد دکن کے ایک شاعر نے 250 صفحہ لکھ دیا ہے تیرے بھائی کے اس کلام پہ. انڈیا میں حیدرآباد دکن میں 250 صفحے کی ایک کتاب اس نے اس ایک کلام میں ایک شعر پہ لکھ دیا ہے. شعر میں سنا رہا ہوں جس پہ انڈیا میں 250 صفحہ لکھا گیا. پتہ نہیں پاکستان میں کتنی داد ملنی چاہیے. جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے، خود ابو طالب ہوں یا فضہ ہوں یا اصغر کی ماں، با وفاؤں نے کہا ہے با وفا. اللہ اکبر اللہ اکبر. او میرے پتروں دے شاد آباد ہون، او غازی استانے نے، حسین استانے نے، اے نوکریاں قبول ہونے، معاشر تک جوڑے رہو. غازی استانے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے حیدری. اللہ اکبر. جی آئے خود ابو طالب ہو یا فضہ ہو یا اصغر کی ماں، با وفاؤں نے کہا ہے. شہادت وہی ذاکر پڑے گا جس کو علم برآمد کروانا ہے. یہی قانون ہے ذاکری کا. بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ میں سرکار وفا کے مسائل پڑھوں. شہادت کے حوالے سے سرکار علامہ محمد عباس رضوی صاحب ایک بات کر گئے، بس میں اسی میں 4-5 منٹ کا ایک جملہ، راضی رہیے گا. کائنات کی مالکن آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے. 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے گوری ہوئی. واہ واہ. ایک کرم علی دیاں دیاں دا مولا اس پتر نو زندگی دین فضائل چلوندا رہے. تیری اکھ تو قربان جاواں، تیری ہنج تو قربان جاواں. واہ واہ. نمازی پتر ہے، نمازی متھا ہے تے قرآن سو باقر فضائل چلوندا رہے. 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی. پہلی 18 سال. شاہ جی یہ ناراض نہ ہو کہ بندہ وہ امیر نہیں جڑا ہے ہی نہیں آکھ سکے. کی نقصان سی تیرا جے تو ہے آخدا
تے او راضی ہو جاندی کہ رات نہیں رکھدی صدقے جاواں گن کے 4 منٹ 1 منٹ میں پڑھ گیا 3 اور پڑھنے نے مولا بار بار دعا پہ کرنا مالک بانیان نو اس طرح عطا فرماونا اے نوکریاں معاشر تک انج کر دے رہن پہلی 18 سال کی چلو تسی تے بزرگو اے بچہ ہے اے نہیں رو سکے 18 سال دی ضعیف ہوندی دھیاں دے کالے ہوں شاباش و پترا اے جڑا سونا ماتم کیتا ہی نہ پہلی 18 سال کی دوسری 7 سال کی تیسری 4 سال اللہ نے ہونے آکھی کدے 18 سال دی بھی بڑھی ہوندی تے یہ تے 10 کدے 4 سال دی بھی بڑھی ہوندی چلو تو جملے دے جواب ایک جملہ کھول کے میں چھوڑتا پیا 3 جملے سے 18 سال کی بطول کو باپ کی رعایا نے بوڑھا کر دیا ہاں باقی میں نے آج تک کو مجلس یاد ہے گجرا والے دی تو میں نے آکھیا سی دا سخت مصائب نہ پڑھیا کر میں جدو حسین بطول پڑھیا سی امام حسین دے پتران دی قسمی جا شیخ برے شان حسین تو پتہ کر جدو میں پہلی باری خط پڑھیا سی انج لگا سی جی میں شان حسین قیامت آ گئی ہے اے امام حسین بادشاہ دا ذکر ہے میرے سر تے وید شاہ دیاڑے معاشر تے تیرا ہاتھ میرے گریبان چوے جب میں جھوٹ بولا لوگوں کو پتہ لگا کہ بطول ناراض ہے کہ مسلمان میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آئے ایک دن لوگ چل کے بطول کے دروازے پہ فاتحہ پڑھنے آ گئے کوئی نہیں ہو شیعہ جنہیں ہاتھ نہ مارے سینے تھے 300 بندہ اکٹھا آ گیا اور کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا اللہ اکبر بڑے امیر ہے بندہ جیسے کو ہائی نہیں ہوئی تیری مرضی میں چھوڑ چلے ہاں جی پترا راضی رمی راضی دا واسطے ہی میرے چھڑی نہ حسین دا واسطے ہی ایک بیت شاہ تیری بڑی مہربانی ہے اپنے لفظ واپس لے میرے عزیزاں پڑھنے میرے بعد وہ تفصیل نہ پڑھیں گے 300 بندہ بیٹھا کوفے کے رہنے والا ایک بندہ کہتا ہے میں مدینے میں کسی کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا اور میں نے دوپہر کو مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی کہتا ہے میں جس کے گھر مہمان تھا میں نے اس سے پوچھا مدینے میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے اس نے کہا لڑائی نہیں بندے بطول کے دروازے پہ فاتحہ پڑھنے آئے لڑائی نہیں ہو رہی ہاتھ مار نہ سینے تھے حتیٰ میں دور پڑھنا ہے جڑے ہائے کر سکتے ہو تو ان بطول دے زخمہ دا واسطہ ہائے کرے آجے اللہ اکبر لے گل کی تھی تو میں کرنے لگا نہیں تو ساری زندگی نہیں سی کرنی ہوں پھر برداشت کری محمد کی بیٹی نے 18 وصیتیں کی تھی 18ویں میں سے 7ویں وصیت میں بطول نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ ہے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جناب میری انکھیاں تو ان بطول دا واسطہ تو سا ماتم کرے انہیں پتران سمجھنی ہے جنہی ماما بیٹھی ہو تو سا ماتم کرے علی نے کہا بطول اگر وہ چل کے آ جائیں بطول نے کہا نا یا علی میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا علی نے کہا بطول تیرے بابا نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا لوگوں نے طائف میں پتھر مارے تیرے بابا نے معاف کر دیا مکہ مدینہ میں لوگوں نے تکلیف دی تیرے بابا نے معاف کر دیا بطول تیرے پاس کوئی گنجائش نہیں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی انہوں نے مجھے ایک تکلیف ایسی دی ہے جس کا تعلق ماں سے ہے باپ سے نہیں یا علی اس کا تعلق آپ سے نہیں مجھ سے ہے مجھے بڑی تکلیف ہے علی نے کہا کیا بطول محمد کی بیٹی نے کہا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا اسے 5-7 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے آخری دن ہیں یا علی اس کے بچے چھوٹے ہونا وہ بچوں کو سینے پہ سلاتی ہے بچوں کے بالوں میں کنگیاں کرتی ہے بچوں کا لباس تبدیل کرتی ہے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے یا علی ایک بندے نے اتنے زور سے میرے منہ میں توجہ مارا ہے میں آخری دنوں میں بیٹوں سے منہ چھپا